السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی ہماری 53 آیت مکمل ہو گئی ہیں۔ مزید جو ہے آگے ہم آج 3 آیات پڑھیں گے، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ تو اس کو جو ہے وہ ہم ہلا کر نہیں پڑھیں گے، یہ پہلے بھی ہم پیچھے 3-4 بار بتا چکے ہیں کہ اس کو جو ہے وَإِذْ بغیر ہلائے اور ذال کی آواز نکالے پڑھیں گے، نہ کہ زا کی آواز۔ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ قَالَ تو قاف موٹا ہے اور آگے الف ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور جو ہے قاف کو خوب موٹا کر کے ادا کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ قَالَ مُوسَىٰ تو قَالَ موسیٰ نہیں، اس کو کریں گے ہم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ مُوسَىٰ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ دھیان رہے کہ اس کو ہم نے لِقَوْمِهِ نہیں پڑھنا، لام کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو ہم نے بالکل نہیں کھینچنا، اور میم کے نیچے بھی زیر ہے تو اس کو بھی ہم نے نہیں کھینچنا۔ موسیٰ لقومہ مہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یا قوم تو آگے والا جو میم ہے اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے لمبا نہیں ہونے دینا۔ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم نہ کر کے پڑھیں گے، انکم ظلمتم تو اس کو ظلمتم نہیں کرنا ہم نے، ضا ہے یہ، اس کو ضا موٹا حرف ہے تو اس کو جو ہے ہم خوب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ انکم ظلمتم تو اس کو ظلمتم بھی نہیں کریں گے، لام کو جب ہم میم کے ساتھ ملائیں گے اور تا کو جب ہم آگے والے میم کے ساتھ ملائیں گے تو ان کو ہم نے ہلانا نہیں ہے۔ اکثریت یہ ہے لوگوں کی کہ جب وہ ساکن حرف کو پڑھتے ہیں تو اس کو ہلا دیتے ہیں، تو ہم نے جو ہے ساکن حرف کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ انکم ظلمتم انفسکم تو یہاں پہ اخفا کر کے پڑھیں گے، تو بعض لوگ جو ہے اس کو انفسکم پڑھتے ہیں، ہلاتے بھی ہیں، اور نون کے اوپر جو ہے اخفا نہیں کرتے یہاں پہ، تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم نے انفسا نہیں کرنا بلکہ انفسکم باتخاذکم العجل تو یاد رہے کہ باتخا نہیں کریں گے اس کو، جب ہم با کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، کیونکہ با کے نیچے تا کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ شد والا جو حرف ہوتا ہے یہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ 2 بار یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک بار شد والا حرف اپنے ماں قبل حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور ایک بار اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ شد اپنی آواز نہیں دیتا بلکہ شد جو ہے یہ ملانے کے لیے آتی ہے اپنے ماں قبل کو، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ شد کبھی بھی خالی نہیں آتا، شد کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم باتخاذ کو پڑھ رہے ہیں، یہ والا حرف پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ بتی تو تا کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، لیکن تا کی جو اپنی حرکت ہے وہ زیر ہے، تو ایک بار جو ہے یہ شد اپنے ماں قبل با کو اپنے ساتھ ملائے گی، اور دوسری بار جو اس کی اپنی حرکت ہے زیر، تو اس کی آواز دے گی بتی، تو اس کو جو ہے ہم لمبا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ یاد رہے کہ جو شد والا حرف ہوتا ہے یہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ انفسکم باتخاذکم غال کو بھی ہم لمبا نہیں ہونے دیں گے، باتخاذکم العجل تو آپ کو پتا ہے کہ جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پہ جو ہے جیم ساکن ہے تو اس کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، باتخاذکم العجل فتوبو دونوں واؤ جو ہیں یہ واؤ مدہ ہیں، تو ان کو ہم ایک الف برابر لمبا کریں گے۔
فا کو ہم نے نہیں کھینچنا. فتوبو فتوبو الی بارئکم باریئکم نہیں پڑھیں گے اس کو. را کے نیچے بھی زیر ہے اور آگے حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے، تو ان کو ہم نے بالکل بھی لمبا نہیں ہونے دینا. فتوبو الی بارئکم فقتلوا فا کو جب ہم قاف کے ساتھ ملائیں گے، چونکہ قاف ساکن ہے تو قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو بھی ہم ہلا کر پڑھیں گے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو انفسکم کے بارے میں ہم جو ہے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ نہیں پڑھیں گے. پہلے نمبر پہ جو ہے ذالکم نہیں پڑھیں گے، ذال کو جو ہے ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ذا پڑھیں گے، ذا نہیں پڑھیں گے. اور دوسری بات جو ہے ہم لام کو لمبا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ خا موٹا حرف ہے، یا باریک ہے. خیر اللہ. آگے جو را ہے وہ موٹا حرف ہے کیونکہ را کے اوپر دو پیش ہیں، تو اس کو جو ہے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. خیر اللہ. تو لام کو دا کو جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو ہم نے لام کو موٹا نہیں ہونے دینا. اکثر جو ہے لوگ یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ را کو جب موٹا کرتے ہیں تو لام کو جو ہے وہ موٹا کر دیتے ہیں، را کے چکر میں لام کو بھی موٹا کر دیتے ہیں. تو ہم نے لام کو موٹا نہیں کرنا، یہاں پہ لام باریک ہے. خیر لکم عند اندہ نہیں کریں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے اور عین کی آواز آنی چاہیے. عند بارئکم خیر لکم عند بارئکم. تو بارئکم کے ہم بارے میں جو ہے اسی آیت میں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. فتاب تینوں حرف جو ہیں وہ باریک ہیں. فتاب علیکم انہ هو التواب. تو اس کو هو التوا نہیں پڑھیں گے، هو التواب. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شد کو جو ہے بالکل ہی آرام کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ ادا کریں گے ہم. انہ هو التواب، توا نہیں کریں گے. انہ هو التواب. با کو جب ہم را کے ساتھ ملائیں گے تو را کے اوپر جو ہے زبر ہے، تو را کو جو ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. انہ هو التواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ قاف موٹا حرف ہے اور لام باریک ہے، تو قاف کو بھی موٹا کریں گے، لام کو باریک نہیں، قل نہیں کر دیں گے، لام کو موٹا نہیں کریں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى یا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. آگے میم کو جب ہم واؤ کے ساتھ ملائیں گے تو واؤ مدہ ہے یہاں پہ، تو اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اور آگے سین کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ. تو جو درمیان والا نون ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا اور یہ جو لام ہے یہ آگے والے نون کے ساتھ مل جائے گا. لن نؤمن لک نون کو بھی لمبا نہیں کرنا، لام کو بھی لمبا نہیں کرنا اور قاف کو بھی ہم نے لمبا نہیں ہونے دینا کیونکہ ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حتی. تو ہا کی جو ہے آواز باریک آنی چاہیے، حتی نہیں ہونے دینا ہم نے اس کو. ہا کی جو آواز ہے باریک آئے گی. حتی نر اللہ. تو یہاں پہ جو ہے را موٹا ہے، نون کو باریک ادا کریں گے اور را کو خوب موٹا کریں گے ادا. اور را کو جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو لفظ اللہ کا لام ہے یہ والا، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. حتی نر اللہ جہرتا نر اللہ جہرتا جہرا نہیں کریں گے اس کو، را کو جو ہم نے لمبا نہیں ہونے دینا. جہرتا
فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة، تو کسی بھی حرف کو جو ہے ہم نے ہلانا نہیں ہے، فأخذتكم اس نہیں کریں گے، فأخذتكم الصاعقة جب میم کو ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے تو صاد چونکہ موٹا حرف ہے تو اس کو ہم خوب موٹا کر کے ادا کریں گے اور ایک الف کے برابر ہم لمبا کر کے ادا کریں گے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ عِقَةُ، عین کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے لمبا نہیں ہونے دینا، قاف اور تا، قاف کے اوپر زبر ہے اور تا کے اوپر پیش ہے تو ان کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تو اخفا کر کے پڑھیں گے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ضاء اور را کو جو ہے ہم نے خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے اور ضاء کو جو ہے ہم نے لمبا نہیں ہونے دینا بلکہ را کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ آگے واو مد آ رہی ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ تو گناہ کر کے پڑھیں گے، ثُمَّ بعث تو اس کو بعث نہیں کریں گے، اگر ہم بعث کریں گے تو یہاں پہ سین کی آواز آئے گی، تو یہاں پہ کیونکہ ثا ہے تو ثا کو جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ، تو یہاں پہ اقلاب کر کے پڑھیں گے، یہ اس دن بھی بتایا تھا اس کے بارے میں، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ تو اس کو بعدی نہیں کریں گے اور نہ ہی بعدی کریں گے بلکہ عین کی آواز بھی آئے گی اور دال کو جو ہے ہم لمبا نہیں ہونے دیں گے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ نہیں اس کو کریں گے، موتکم لعلکم، تو اس کے بارے میں پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ اس کو لعلکم نہیں کریں گے، لام کو ہم نے لمبا نہیں ہونے دینا، موتکم لعلکم تشکرون تو اس کو تشکرون نہیں کریں گے، ہلانا نہیں ہے حرف کو بلکہ تشکرون۔ اب مزید اس کو جو ہے ہم ترنم میں بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے ہماری تجوید اور ہمارا تلفظ صحیح ہونے کے بعد جو ہے ہم اس کو خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ بھی پڑھ سکیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ